دوستوں میں ہوں بسملہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے 50 کوشچنوں پہ آبجیکٹیو کے طور پہ بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ کے کچھ کام کے سوال ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ 42 جو ہے ویڈیو نمبر 46 ہے شاید۔ آئیے پہلا سوال اس میں یہ ہے، بیر بہوٹی کس کی نظم ہے؟ تو یہ سبھی کو پتہ ہے، سرور جہاں وادی کی ہے بیر بہوٹی کے نام سے۔ اور خاک وطن جو ہے خاک وطن، ہاں ان کی نظم ہے، یاد رکھیے گا۔ اور حب وطن جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی ہے اور ساتھ ساتھ میں حالی کی بھی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ناول معصومہ کتنے باب پر مشتمل ہے؟ پہلی بات تو یہ ناول جو ہے وہ عصمت چغتائی کا ہے اور یہ 5 باب پر مشتمل ہے، یہ بات آپ کو یہاں سے یاد رکھنی ہے۔ اگلا سوال ہے، اور یہ تصنیف دی گئی ہے لیچیاں آلوچے، یہ جو نظم یہ تصنیف ہے وہ افسانہ ہے اور سعادت حسن منٹو کا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مثنوی کتب مشتری میں مشتری ابتداً کس نام سے مشہور تھی؟ تو شروعاتی اس کا نام کیا تھا؟ تو آپ کو سبھی کو پتہ ہے، یہ ہے بھاگمتی، اس کا شروعاتی نام تھا، بعد میں اس کو لقب ملا ہوا تھا مشتری۔ اگلا سوال ہے، مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیواچہ کس نے لکھا تھا؟ تو رشید احمد صدیقی صاحب نے یہ ایڈیشن پر دیواچہ لکھا تھا، مضامین پطرس۔ اگلا سوال ہے، اور یہ ایک اقتباس دیا گیا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کس کا ہے؟ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقتور عناصر ملتے ہیں، ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور اسلوب و معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ تو قاضی عبدالودود سے متعلق یہ بات کہی ہے رشید حسن خان صاحب نے، یہ بات آپ کو یہاں سے یاد رہے۔ اگلا سوال ہے، رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے، یہ چکبست کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال ہے، غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ تو یہ مزاحیہ مضمون جو ہے وہ لکھا ہوا کنہیا لال کپور کا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، پھول سرخ ہیں کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا یہ افسانہ ہے، پھول سرخ ہیں، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، تسلسل کس کی نظم ہے؟ تو یہ نظم جو ہے وہ اختر الایمان کی ہے، تسلسل۔ اسی طرح سے ان کا جو ہے مجموعہ آپ کو پتہ ہوگا، یادیں جو ہے وہ ایک شعری مجموعہ ہے، وہ بھی یاد رہے، اختر الایمان کا ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، نظیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسوں کے معاشرتی عہد نامہ سے مماثل کیا ہے؟ تو بنجارہ نامہ یہاں پہ دیا گیا ہے، بہرحال یہ بنجارہ نامہ نہیں ہوگا، کلجگ ہے شاید، یہ بنجارہ نامہ نشان غلط لگا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ منٹو کے افسانوی مجموعہ چغد میں کل کتنے افسانے موجود ہیں؟ تو اس میں 9 افسانے شامل ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، اور یہ شعر دیا گیا ہے، یہ شعر پوچھا ہے کس کا ہے کہ ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو ایک بار خود کو سجدہ کیجئے۔ یہ شعر جو ہے وہ مجروح سلطان پوری کا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، تاریخی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ تاریخی لحاظ سے تو سوال ہے، آپ کا صحیح آنسر ہوگا سنگ و خشت، جنگ و ارباب، شیشہ و تیشہ، اور اس کے بعد میں نوک نشتر، یہ آپشن بالکل صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کتب مشتری کا کردار عطارد پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مطلب یہ اس کا کاہے کا پیشہ ہے؟ تو عطارد جو تھا یہ ایک پینٹر تھا، مصور تھا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب دعویٰ ایک ہے اور دلیل ہے، پہچاننا ہے، دعویٰ اور دلیل سے متعلق سوال ہے۔
غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، دعویٰ بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے، کیونکہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ ہاں، اسی لیے اس کو آبرو کہا گیا، کیونکہ اگر اس کو ہٹا دیں تو اردو شاعری جو ہے وہ بے مزہ نظر آئے گی۔ تو دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال ہوئی ہے؟ تو امراؤ جان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، فلیش بیک کی تکنیک اس میں استعمال ہوئی ہے۔ بیانیہ تکنیک کہہ سکتے ہیں اس میں استعمال ہوئی ہے، اور یہی تکنیک آپ کو یاد رکھنا ہے فائر ایریا میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے کون اترتا ہے؟ تو ابو المنصور جو تھا، ابو المنصور کمال الدین، اس کا نام بدل گیا تھا۔ اس کا پہلے نام جو تھا وہ پچھلے جنم میں اس کا نام جو تھا وہ سرجو ندی، یہ شیام کرن تھا۔ گوتم بدھ کا جب اس میں بیان کیا گیا گوتم بدھ کا شاسن، لیکن جب مسلم حکومت آئی تب اسی کا نام اس کیریکٹر میں ہو گیا۔ حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا ہے؟ تو یہ ترکیب بند میں انہوں نے حیت استعمال کی ہے۔ غالب کا جو مرثیہ لکھا ہے حالی نے۔ اگلا سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ تو اظہار ہے، یہ مرحلہ سب سے پہلے آگے رکھا ہے، اس کی ترتیب یاد رہے۔ اس کے بعد میں ترسیل ہے، ابلاغ ہے۔ یہ 3 شرط بتائی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے شاعر قاری تک اترتا ہے، اظہار، ترسیل، ابلاغ۔ بتایا کس نے؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ اگلا سوال ہے، حکایت نصیحت گری مرگ اسیر و نافہمی صیاد کی، یہ سرخی کس مثنوی میں ہے؟ تو یہ گلزار نسیم جو مثنوی ہے دیا شنکر نسیم کی، اس میں سے یہ قول لیا گیا ہے۔ حکایت، یہ یاد رہے اسی طرح سے، حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ تو کلو پترا انہوں نے جو نظم لکھی تھی اس کو دوسری جنگ عظیم یعنی جو ورلڈ وار 2 ہوا تھا اس کا پس منظر انہوں نے بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ ایک قول دیا گیا ہے اقتباس کے اعتبار سے، اور پوچھا ہے، فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، یعنی لکھنؤ اجڑ کر لکھنؤ کے لوگ جا کر دکن میں بس گئے۔ میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہیں۔ تو یہ عبارت جو ہے وہ ہے لکھی ہوئی امراؤ جان ادا سے۔ اگلا سوال ہے کہ نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی؟ بہت سرل سوال ہے، انگریزی سے آئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نظم معرہ اس کو جو ہے اردو میں رائج کرنے کا رواج جو ہے کس نے مشورہ دیا؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ سوال ہے، شمس الاشاق کس کا تخلص ہے؟ تو میرا جی جو تھے ان کا تخلص تھا شمس الاشاق۔ یاد رہے میرا جی 2 ہیں، یہ میرا جی جو دکن کے شاعر تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ایک میرا جی جو حلقہ ارباب ذوق سے جڑے ہوئے تھے وہ نہیں ہیں۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، یہ عبارت کس سے لی گئی ہے؟ انگارے کی جلن سے گھبرا کر اس نے ہاتھ کھینچا تو روپیہ نیچے گر گیا، جلدی سے اٹھ کر اس نے پھر ایک بار نوٹ کو غور سے دیکھا، روپے پر 3 شیروں کی تصویر بنی تھی۔ یہ عبارت جیلانی بانو سے ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے عبارت جو ہے
افسانہ عدو سے لی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے داستان رانی کیتکی کی کہانی میں راجا جگت پرکاش کون ہے؟ تو یہ رانی کیتکی جو ہے اس کا باپ ہے، اس کا والد ہے، یاد رہے۔ اس کے بعد میں یہ جو اگر پوچھا جائے یہ کون ہے، راجا سورج بھان۔ راجا سورج بھان تو جو ہے اس کا جو ہے مدن وان کا لڑکا، جو اس میں ہیرو ہے کہانی میں، اس کا باپ ہے۔ اگلا سوال ہے میری موت کس کا افسانہ ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا یہ افسانہ ہے میری موت۔ آتش گل کس کا کلام ہے؟ آتش گل کا جو مجموعہ ہے شعری وہ کس کا ہے؟ تو یہ جگر مراد آبادی کا ہے۔ بہت آسان سوال ہے۔ پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلوہ کی کون سی قسم بتائی ہے؟ تو خیالی طلوہ جو ہوتے ہیں ان کی کون سی قسم بتائی ہے؟ تیسری قسم جو ہے وہ خیالی طلوہ کی ہے، یہ یاد رہے آپ کو۔ اگلا ہے درجہ ذیل میں سے کس نے کابوس نامہ لکھی؟ تو کابوس نامہ جو ہے انصر المانی جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے، یہ آپ کو یاد رہے۔ اگلا سوال ہے، شعر پوچھ دیا گیا ہے، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور۔ تو یہ مرثیہ جو لکھا تھا غالب نے اسی سے یہ شعر لیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے یہ مرثیہ جو لکھا تھا وہ لکھا تھا زین العابدین عارف پہ۔ اگلا سوال ہے، یہ آپ کا شعور نہیں ہے جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے کارل مارکس جو تھا اس کا یہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے، بیرم اور ارسلان آغا حشر کشمیری جو ہیں ان کے ڈرامے کے کردار ہیں، تو وہ کون سا ڈرامہ ہے؟ یاد رہے سفید خون۔ اگلا سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو یاد رہے یہ دانا اور دام ہے، اور اس میں اگر پہلا افسانہ پوچھا جائے دانا دام میں تو وہ بھی یاد رہے بھولا ہے۔ اگلا سوال ہے، بانو بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو تلا دان کا نام آپ کو یاد رہے، اسی کا یہ کردار ہے بانو۔ سوال نمبر 37 دیکھیے، کتاب کا کفن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ افسانوی مجموعہ ہے کرشن چندر کا کتاب کا کفن۔ میرے خیال سے یہ افسانہ ہے، افسانوی مجموعہ نہیں ہے، خیر جو بھی ہو۔ اور کفن جو ہے وہ منشی پریم چند کا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے، یہ تحریر دی گئی ہے، پوچھا گیا ہے کس کی ہے؟ ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہی ہے کہ سر و سامہ کار اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر یہ فریب ہٹا کر دیکھیں تو صاف نظر آئے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ارے یہ عبارت خود پڑھ لینا، وہ لمبی عبارت ہے۔ اس کے بعد میں یہ عبارت جو ہے وہ کس کی ہے؟ تو آپ کو یاد رہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے ان کی عبارت ہے۔ اس کے بعد میں پھر ایک عبارت دی گئی ہے، اور یہ ہے، یہ بند دیا گیا ہے کہ لکھنا مجھے نسبت کا اگر ہو کہیں سامان، حقدار رہوں میں نیگ کی، میرا بھی رہے دھیان، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب ارمان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں قربان، خوشنود میری روح کو کر دیجیو بھائی،
حق نیک کا تم قبر پہ رکھ دیجیو بھائی. یہ مرثیہ جو ہے وہ انیس کے مرثیے سے لیا گیا بند ہے، یہ یاد رہے آپ کو. لہجے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کس کا مرثیہ ہو سکتا ہے. اختر الایمان کا سال وفات کیا ہے؟ سوری، میں نے غلط پڑھ دیا، سال وفات نہیں، سال ولادت پوچھا گیا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 1915 میں پیدا ہوئے ہیں یہ. اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور باامانی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو لفظ کہتے ہیں، یہ یاد رہے. لسانی کی سب سے چھوٹی اکائی ہو لیکن اس کا کوئی معنی نکلتا ہو تو وہ لفظ ہوتا ہے، یہ ایسے اس طرح سے یاد رکھیے. ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے. اس شعر میں خصوصیت پوچھی جاتی ہے تو یجری جو ہے وہ خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے. اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے. اگلا سوال ہے، درجہ ذیل میں سے کون وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا؟ حالی جو ہیں وہ وزن اور قافیہ کو صحیح نہیں مانتے، لیکن 2020 کا جو UGC کا نیٹ ہوا تو اس میں قافیہ اور اس کو ضروری مانتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا، اور حالی آپشن بالکل NTA نے صحیح مانا تھا. بس بہرحال فی الحال یہ صحیح مانتے نہیں ہیں حالی. ذیل میں سے کون سا کردار لاجونتی کی پاکستان سے واپس آنے کی خوشخبری سندر لال کو سناتا ہے؟ تو لال چند یہ کردار ہے، یہ سندر لال کو بتاتا ہے لاجونتی سے کو واپس پاکستان سے آ جانے کی، کہ وہ پاکستان سے واپس آ گئی ہے اور اس کے ہسبینڈ جو ہے اس کو بتاتا ہے. یہ کبھی جو زلف اڑا دے تو منہ نظر آبے، اسی امید پہ گزرے ہیں صبح و شام میری. تو اس میں صنعت پوچھی گئی ہے، لف و نثر غیر مرتب اس میں استعمال ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا. 46 نمبر سوال ہے، اردو شاعری کی ایک ہیئت معاصر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس میں ہوتے ہیں 10، یہاں سے یاد رکھیے. مسمن میں 3، مربع میں 4، مخمس میں 5، مسدس میں 6، مسمت یا پھر مسمن یہ جو ہے اس میں 8 ہوتے ہیں. اسی طرح سے سارے یاد رکھ لیجئے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے، فرائڈ کے فنی نقطہ نظر سے، جیمز جوائس کے اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے. یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ آل احمد سرور کا نام آپ کو یاد رہے. سوال ہے، مثنوی ہشت و وحشت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو ملک خوشنود کی لکھی ہوئی ہے. سوال ہے، نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو دیکھو، شروعاتی جو مجموعہ ہے بانگ درا، بہت آسان پہچان ہے، اسی میں یہ شامل ہے. جب شروعات میں کوئی شاعر بنے گا تو وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شعر کہے گا، لیکن دماغ تو اس کا بعد میں کھلتا ہے. اسی سے اندازہ لے، گلہری ہے، بکری ہے، کتا ہے، بلی ہے، جیسی باتیں کرے جب شاعر تو اس کا پہلے شعری مجموعہ اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے. جیسے ہمالا ہے، شوالا ہے، یہ سب نظمیں بانگ درا میں ہیں. بعد میں لینین خدا کے حضور میں یہ جو ہے اچھی اچھی باتیں کرنے لگا بندہ، تو وہ بال جبریل میں شامل ہو گئیں. اور بال جبریل میں تو سب خدا سے متعلق اور جو درس دینے والی نظمیں وہ شامل ہیں. جیسے مسجد قرطبہ ہے، لینین خدا کے حضور میں ہے، طلوع اسلام ہے، طلوع اسلام نہیں، شاید اور کوئی نظم جو مذہب سے متعلق ہیں وہ سبھی نظمیں عموماً اسی میں شامل ہیں. جو دوسرا ہے تو پہلے شروعاتی یہ نظم ہے، یہ بانگ درا میں شامل ہے. اس آباد خرابے میں، یہ کیا ہے، کس صنف کی ہے کتاب؟
تو یہ خود نوشت ہے، اور یاد رہے اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی یہ خود نوشت ہے۔ نمک کا دروغہ افسانہ بہت مشہور ہے، اور یہ افسانہ جو ہے وہ منشی پریم چند کا ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ اور آج کا آخری سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا اور دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بتایا تھا، بھولا، آپ کو یاد رہے۔ یہاں یہ لاجونتی جو دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، بھولا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو سارے سوال امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے، اگر کوئی غلطی ہے تو ضرور بتائیے گا، اور اس سے مجھے بھی اپنی رہنمائی حاصل ہوگی۔ خیر، شکریہ، خدا حافظ۔